سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جو ینگسٹرز ہیں، جو معاشرے کا ایک بہت اہم پارٹ ہیں ینگسٹر جو ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرگس میں لگ جاتے ہیں بہت جلدی اپنی ینگ ایج میں نا، تو کچھ ڈپریشن کی وجہ سے لگ جاتے ہیں، جو بھی ان کے فیکٹر جو زندگی میں ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور سر آپ بتائیے گا کہ اس میں وجوہات کون کون سی ہیں، اور ان میں ان کا اپنا کتنا کردار ہے، یا معاشرے کا کتنا کردار ہے، یا ان کے والدین کا کتنا کردار ہے کہ وہ ان چیزوں میں جو ہے نا وہ اپنی ٹین ایج میں ہی ڈرگس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو کبھی کبھار جو ہے وہ غلطی انسان کی اپنی ہوتی ہے، کبھی کبھار غلطی دوسروں کی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو راستے میں کوئی شخص جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار تو آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار کسی کی غلطی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر اموات ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. کبھی کسی ڈاکٹر کی مسٹیک ہوتی ہے، کبھی کسی ڈرائیور کی مسٹیک ہوتی ہے، کبھی کسی اور شخص کی مسٹیک ہوتی ہے، تو اس مسٹیک کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ وفات بھی ہو جاتی ہے. بیسک حکم تو اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، مگر اس میں مسٹیک کئی لوگوں کی ہو جاتی ہیں. تو سیم اسی طرح وہ کہ بچے کیسے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں ایک وجوہات تو یہ ہے کہ والدین. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ والدین کس طرح ہیں، تو والدین جو ہے وہ اس طرح ہیں کہ جب والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اتنا فرینک نہیں کرتے، تو وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ پھر باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، کمپنی اپنی خراب کر دیتے ہیں. جب کمپنی خراب کرتے ہیں، دوستیاں دوسرے لوگوں کے ساتھ لگاتے ہیں، تو پھر ان میں کچھ ایسے دوست شامل ہو جاتے ہیں کہ جو ان کو خراب کر دیتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کمپنی پر بھی توجہ دیں کہ ان کی دوستیاں کہاں ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہیں. ایک تو وجہ یہ بھی ہے. کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ بھی خراب کر رہا ہوتا ہے. آپ کے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے بچوں کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں، تو اس چیز پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بچے کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس کو بھی عقل دی ہوتی ہے، فہم دیا ہوتا ہے، سوچ دی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں کچھ بچے شوق سے، پیار محبت میں ایک دوسرے کی بات کو ماننے سے کہ میں کر رہا ہوں آپ بھی کریں، وہ اس چیز کو شوق سے کرتے ہیں. تو پہلے تو شوق ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ مجبوری بن جاتی ہے. پھر مجبوری اس کو لاسٹ موت تک جو ہے وہ لے جاتی ہے، جس سے خاندان جو ہے وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، معاشرہ میں لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، گھر بار جو ہے وہ کنڈیشن بہت ہی خراب ہو جاتی ہے. اس میں کہیں نہ کہیں جو قصور ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا بھی ہے. وہ کس طرح ہے کہ آپ اگر ان چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ بنے، ہمارے نوجوان جو ہے وہ ایک اچھے نوجوان بنے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو نشہ آور چیزیں ہیں ان پہ پابندی لگانی چاہیے اور سخت قسم کی سزائیں دینی چاہیے. سزائیں ان لوگوں کو جو کرتے ہیں ان کو تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ان لوگوں کو جو سیل کرتے ہیں آپ سزائیں دیکھ لینا کہ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. چونکہ وہاں پر جب بیسک چیز کو نہیں پکڑا جاتا تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نقصان کی طرف چلی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام جو ہے وہ اور ضرور کریں، وہ کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ فری نہ رکھیں، ان کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی دیں نا. آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارا بچہ کھیل رہا ہے تو اس کو کھیلنے دیں، اس کے اندر انرجی ہے اس کو یوز کرنے دیں. جب وہ کھیلے گا اس کا دھیان اس طرف ہوگا تو پھر وہ اس طرح کی فضول ایکٹیویٹیز میں نہیں جائے گا. آپ اس کو فٹ بال کھیلنے دیں، بیڈمنٹن کھیلنے دیں، کوئی نہ کوئی گیم کرکٹ کھیلے، کچھ نہ کچھ کھیلے. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ زیادہ موبائل یوز نہیں کرے گا، وہ آن لائن گیمیں نہیں کھیلے گا، جس سے پب جی وغیرہ یہ اس طرح کی اور کئی گیمیں جس سے آنکھیں بھی خراب ہوں گی، جس سے صحت کی بھی خراب ہوگی. تو وہ اگر اس طرح کی فزیکلی گیمیں کھیلے گا تو اس کو فائدہ بھی ہوگا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، اور ان سے بچنے کا بہترین حل یہی ہے اور کہ ہمیں اپنے جو بچے ہیں والدین کو چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. جب ان کو ٹائم دیں گے ان پہ نگرانی کریں، ان کو جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، ان کی جو ہے وہ دوستیاں کہاں پر ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اگر ان پر توجہ دی جائے تو ایک اچھا معاشرہ اور بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے.